اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ ناظرین کرام، سورہ نمل کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ تم واقعی نادان ہو۔ وہ اقوام کی جن کی زندگی قرآن کریم میں سبق آموز ہے، ان میں سے ایک قوم لوط ہے۔ انہوں نے اپنی جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے بجائے دوسرے طریقوں سے کام لیا۔ اس قوم نے اپنے زمانے میں جنسی تحریک کا آغاز کیا اور انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور دھیرے دھیرے بیہودہ جنسی ناروں کے مرول سے نکل کر عمل اور گناہ کی انتہا تک پہنچ گئے۔ وہ بہت سے اخلاقی انحرافات کا شکار ہوئے اور ان کے بہت سے اسکینڈلز سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر باقی قوموں کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب نازل کیا، گویا فرشتوں نے شہر کے چاروں کونوں کو پکڑ کر اسے الٹ دیا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ قوم لوط مختلف ادوار میں انسانی معاشروں کے لیے عبرت کا نشان بنتی رہی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مغربی معاشرے کو قوم لوط کی سزا جیسی سزا کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم جنس پرستی اور سفید شادی جیسے مسائل فطرت سے انحراف ہیں جو قوم لوط نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سنتی شادی کو نسل انسانی کے تسلسل کے لیے ایک موضوع سسٹم بنایا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس فطری سسٹم کے خلاف عمل کریں گے تو نہ صرف ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، بلکہ انہیں بہت سے ذہنی الجھنوں اور جسمانی بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر سفید شادی کہلانے والی شادی میں لڑکا لڑکی بغیر کسی ازدواجی ایگریمنٹ کے ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن چونکہ دونوں کے درمیان کوئی شرعی یا قانونی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اس لیے شوہر پر بیوی کے حقوق کی ادائیگی ضروری نہیں ہوتی۔ نتیجتاً جس کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے۔ خواتین اپنا سرمایہ کھو بیٹھتی ہیں اور قانونی طور پر نان و نفقے کا حق بھی نہیں رکھتی، اور بچوں کی حفاظت کا اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، اور اس طرح ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سے ہم جنس پرستی لوگوں کے لیے بہت سے مسائل کا باعث ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی مرکز کے مطابق ہم جنس پرستوں اور منشیات استعمال کرنے والوں میں ایڈز کا خطرہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ 2018 میں ہم جنس پرست مردوں میں دوسروں کے مقابلے میں اس بیماری کا امکان 22 گنا زیادہ تھا۔ اسی طرح ہم جنس پرست خواتین میں ایڈز کی بیماری کا امکان 12 گنا زیادہ پایا گیا۔ امریکہ میں بیماریاں کنٹرول کرنے کے قومی مرکز کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق ایڈز میں مبتلا 63% مریض ہم جنس پرست نکلے، بلکہ ایڈز کے تازہ ترین کیسز میں بھی 70% مریضوں کا تعلق ہم جنس پرستی سے ہی ہے۔ مغرب میں سیکشول ریولوشن جو 1960s میں آیا تھا، اس کا ایک نتیجہ ناجائز بچوں کی پیدائش ہے، جس کے چونکا دینے والے اعداد و شمار ہیں۔ اقوام متحدہ کے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق فرانس میں ایسے بچے پیدا ہونے والوں کی تعداد 60% تھی، سویڈن میں ایسے بچوں کی تعداد 56%، اسپین میں 47%، اور پورے یورپی یونین میں ایسے بچوں کی تعداد 42% تھی، اور امریکہ میں ایسے بچے پیدا ہونے والوں کی تعداد 40% تھی۔ مغرب والے جس آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اس نعرے سے نہ صرف خواتین کی زندگی بلکہ مرد، بچے، بوڑھے سبھی کی زندگیاں ایسے دلدل میں پھنس چکی ہیں جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، مغرب کی اس قسم کی آزادی کے فریب میں نہ آؤ اور تم اسلامی معاشرے کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔